حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے. بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی. لیکن سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے. تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے. شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں. فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی. تو یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے. یہ شعر پڑھ. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. کل میں نے کراچی کے ایک مفتی کا کلپ سنا، میں حیران ہو گیا. جس کو شیخ الاسلام بولتی اور کوئی اس کو بڑا متقی اور تقی کہتا ہے، کانا تقیہ، اور بڑا مفتی صاحب ہے اور سب اس کی تعریفیں کرتی ہیں. وہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، شیخ الاسلام صاحب. اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانا بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب دور تھا تو اپنا جسم بھیجا، اپنا روح بھیجا کرتا تھا سلام کے لیے، اور اب آپ کے روضہ پہ آ کے میں نے جسم کو حاضر کیا ہے، لہذا مہربانی فرماؤ ہاتھ باہر نکالو تاکہ میں مصافحہ کر لوں. تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس بزرگ نے مصافحہ کیا. ہزاروں آدمیوں نے دیکھا. تو انتہائی لحاظ کے ساتھ کراچی کے مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو. تمہیں شرم آنی چاہیے شیخ الاسلام اور حضرت اقدس کہلاتے ہوئے کہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو. اور جھوٹ بھی ایسا، یہ کس حدیث میں واقعہ آیا؟ یہ مورخین لکھتے ہیں. تو کون سا جھوٹ ہے جو مورخین نے نہیں لکھا؟ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جس آدمی کو ہم بڑا معتدل سمجھتے ہیں باقی مولویوں میں سے، مفتی تقی، یہ وہ بیان کر رہا ہے. تو اس لیے گزارش مفتی تقی کی خدمت میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرے. پھر بھی سنتے ہیں. مفتی تقی عثمانی نے ایک جگہ تقریر کی. تقریر میں مفتی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، حضرت غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. روضہ رسول پر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں عقیدت کا اظہار فرمایا اور حضور سے دست بوسی کا عرض کیا. تو روضہ رسول سے، حضور کے گنبد خضرا سے، قبر مبارک سے نبی پاک کا دست مبارک باہر ظاہر ہوا، جس کو آپ نے بوسہ دیا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو سنا. یہ تقریر تھی مفتی صاحب تقی عثمانی کی. بات مکمل ٹھیک درست اور کتب اہل سنت میں موجود. لیکن انہی کے جماعت کے ایک مولوی نے، خضر حیات بکھروی، خضر حیات نے جناب والا مفتی تقی عثمانی کو انتہائی درجے کا جاہل قرار دے کر اس پر تبصرہ کیا. اور بعد میں ان کو جناب والا کہا کہ یہ کیسے مولوی اور کیسے عالم اور کیسے شیخ الاسلام کہلاتے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھا جس کا نہ سر نہ پاؤں.
لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف مفتی تقی عثمانی تک بات محدود نہیں ہے. آپ ذرا اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو بھی پڑھیے. اشرف علی تھانوی کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے اصلاح النساء، عورتوں کے متعلق ہے. اس میں آپ نے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعہ کو نقل فرمایا. آپ کی دوسری کتاب جمال الاولیاء، اس کے اندر بھی اس کو بطور کرامت کے ذکر فرما دیا. اور اس کے علاوہ المحند علی المفند میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات کرامات سماعت کے متعلق موجود ہیں. پتہ چلا کہ تعصب میں، نبی پاک کے ساتھ عداوت، تعصب میں، اولیاء اللہ کے شان میں تعصب رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے. جن کے جوتے سیدھے کرتے کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن اگر بات ان کے مزاج کے خلاف ہو تو وہاں بھی بول پڑتے ہیں. تبلیغی نصاب کے بزرگ کا نام سنا ہوگا، زکریا کاندلوی. کیا نام ہے؟ تبلیغی نصاب. یہ مجموعہ ہے چند رسائل کا: فضائل الصلاۃ، فضائل الزکوٰۃ، فضائل الذکر، فضائل الصوم، فضائل الحج، فضائل الدرود، فضائل الصلاۃ. یہ جتنے رسالے ہیں ان تمام کا مجموعہ. کسی زمانے میں تبلیغی جماعت والے اس کے پابند تھے کہ جہاں جائیں اس میں سے کوئی ایک چیپٹر پڑھ کر سنائیں. کسی زمانے میں پابند تھے. پھر اس میں سے چند رسالوں کو ہٹا کر اسی کتاب کو دوسرے نام سے فضائل اعمال کے نام سے چھایا کر دیا. اس میں فضائل درود کو ہٹا دیا، فضائل درود کے چیپٹر کو ہٹا دیا، فضائل اعمال کے نام سے اس کی اشاعت کی. اب تبلیغی جماعت کے پاس فضائل اعمال موجود ہے اور فضائل اعمال کو بہت پڑھتے ہیں، لیکن فضائل درود کو الگ رسالے میں چھاپا ہوا ہے اور تبلیغی نصاب کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اندر لکھتا ہے زکریا کاندلوی، کہتا ہے کہ میں اب نابینا ہو چکا ہوں. میں نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے حرمین شریفین گئے. ابھی وہ بیت اللہ شریف میں حج سے فارغ ہونے کے بعد ارادہ رکھتے تھے کہ روزہ رسول پر حاضری دوں گا، اور حضور کے شان میں انہوں نے نعتیہ اشعار لکھ کے لائے تھے کہ میں وہ وہاں جا کے پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے والی یعنی مکہ کے گورنر کو خواب میں مطلع کیا کہ اس طرح کا آدمی فلاں علاقے سے آیا ہے، اس نام کا ہے، وہ میرے روزہ پر زیارت کرنے کے ارادے سے آتا ہے، اسے آنے کی اجازت نہ دینا. والی مکہ نے معلومات کر کے عبد الرحمن جامی تک پہنچا اور جامی کو نوٹس دے دیا کہ آپ یہاں سے حج کر کے واپس اپنے علاقے جائیں گے، آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں. جامی چونکہ وہاں سے چل کے آیا تھا اسی ارادے سے کہ میں روزے رسول کی زیارت کروں گا، اب عاشق کیسے رک سکتا ہے، وہ کیسے وہاں سے واپس جا سکتا ہے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک لکڑی کا صندوق بنا دو، اس صندوق کے اندر مجھے بٹھا دو، اس صندوق کو اونٹ پہ رکھ دو اور مجھے وہاں روزہ رسول پہنچا دو. ان کے عقیدت مندوں نے، ان کے مریدوں نے صندوق بنایا لکڑی کا، اس میں حضرت عبد الرحمن جامی کو بٹھا دیا، اونٹ پر رکھ دیا اس صندوق کو، اور قافلہ مدینہ کی طرف چل پڑا. چونکہ وہ قافلہ 3 منازل کا تھا. دوسری رات پھر والی مکہ کو نبی پاک نے خواب میں مطلع کیا کہ عبد الرحمن جامی فلاں رنگ کے اونٹ پر فلاں لکڑی کے صندوق میں بیٹھا ہوا مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اس کو روکو. اس نے سپاہی بھیجے، راستے میں اس قافلے کو روکا گیا، اس صندوق کی تلاشی لے لی گئی، عبد الرحمن جامی کو گرفتار کر کے لے آئے. اور والی مکہ نے سمجھا کہ یہ کوئی بڑا مجرم ہے، مجھے 2 مرتبہ رسول کریم ان کو مدینہ آنے سے روک رہا ہے، تھوڑی سختی کی، سزا دینا چاہا کہ تجھے منع کیا تھا پھر بھی تو جا رہا ہے. تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا اس پہ سختی نہ کرو، یہ مجرم بھی نہیں ہے، یہ گستاخ بے ادب نہیں ہے، یہ چور ڈاکو نہیں ہے، یہ میری عشق میں مبتلا ہو کر میرے روزہ پر آ رہا ہے اور کچھ اشعار لے آ رہا ہے. اگر اس نے شعر پڑھ لیا، میں مصطفیٰ کریم روزہ اقدس سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کروں گا، یہ قیامت برپا ہوگا، اس وجہ سے اس کو واپس کر دو. وہ اشعار ذی محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. یوسف زلیخا حضرت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے جو کسی زمانے میں یہ درس نظامی میں داخل درس تھا، اس کے اندر یہ شعر موجود ہے. کتاب کا نام ہے یوسف زلیخا ذی محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. بہت لمبے اشعار کے اندر موجود ہے.
یہ مولانا زکریا کاندھلوی نے اس پورے واقعے کو فضائل درود میں نقل کر کے، جو تبلیغی نصاب میں بھی موجود ہے، نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نظر سے نابینا ہو چکا ہوں، اب مجھے یہ حوالہ تلاش کرنا کہ یہ کس کتاب میں ہے دشوار ہے۔ اگر میرے کسی عقیدت مند کو یہ حوالہ مل جائے تو اس کی دوسری اشاعت میں اس کو ضرور اس کا حوالہ پیش کر دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے یہ ساری چیزیں جناب والا یہی ہیں جو اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ تو ضد اور عناد کس چیز پر ہے؟ صرف شخصیت پرستی کے معاملات میں دو دھڑے بن گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے جب ان کی یہ باتیں علماء نجد کو پہنچی، یہ بڑے بغلیں بجاتے تھے، سعودیہ میں سارے ہمارے ہیں، ہمیں وہاں کوئی نہیں روکتا۔ جب ان کی باتیں وہاں پہنچی، ایک پاکستانی شخص مولانا محمد اسلم نامی نے ان کی اردو کتابچے لے جا کر وہاں ان کو عربی میں ترجمہ کر کے شیخ حمود بن محمود کے سامنے پیش کیا، جو بہت بڑے عالم تھے ریاض کے علماء نجد میں سے۔ اس کے سامنے پیش کیا کہ مولانا زکریا کاندھلوی یہ کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں، مولانا الیاس کاندھلوی یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو موحد اور تبلیغی جماعت کے کہتے ہیں۔ آپ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی، شیخ حمود بن محمود نے، القول البلیغ فی تحذیر جماعت التبلیغ، یہ کتاب عربی میں۔ اور 2010 میں فقیر نے حرمین شریفین کی زیارت کی، مکہ مکرمہ کے ایک مکتبہ میں یہ کتاب مجھے ملی، میں خرید کر کے لایا، میرے پاس موجود ہے۔ ان تمام مولویوں کے نام سے انہوں نے تکفیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دوسرے لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ قبر پرست ہیں، وہ مجاور ہیں، وہ مشاہدہ اور مراقبہ کے قائل ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے تو ان سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعت پر نظریہ رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے۔ آج میں نے جتنی باتیں کی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بات سنی سنائی نہیں کی، سب کے سب میرے مطالعے میں گزرے ہیں، اور تمام حوالہ جات میرے پاس محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں جب تک زندہ ہوں ان تمام حوالات کے دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔